مل فرق بین الاسم والفعل والحرف، یعنی اسم، فعل اور حرف کے درمیان کیا فرق ہے؟ اسم کہتے ہیں الاسم ما دل علی معنی فی نفسه غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ کزید ورجل۔ اسم کہتے ہیں اس کو کہ جو اپنا معنی خود بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ نہ ملا، جیسے زید، کہ جب زید کہا جاتا ہے تو ذات زید کا تصور فوراً ہو جاتا ہے، ذات زید میں فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، ٹھیک۔ ایسے ہی جب رجلن کہا جاتا ہے تو ایک مرد سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن نہ تو زید میں کوئی زمانہ ہے نہ تو رجل میں کوئی زمانہ ہے، ٹھیک۔ تو یہ اسم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسم اسے کہتے ہیں کہ جس کا معنی تو سمجھ میں آئے لیکن اس کے ساتھ کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اب فعل دیکھتے ہیں۔ فعل کہتے ہیں ما دل علی معنی فی نفسہ مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ کضرب سمع۔ فعل اسے کہتے ہیں جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہے، مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، اور ملا ہوا ہو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، یعنی فعل وہ ہے جو اپنا معنی بھی بتائے اور اس کے ساتھ تینوں زمانے یعنی ماضی، حال، مستقبل، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے ضربا، مارا اس ایک مذکر نے، سمع سنا اس ایک مذکر نے۔ تو یہاں ضربا میں معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، ایسے کلمہ کو فعل کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کلمہ ہو جو اپنا معنی بتا رہا ہو اور اس کے ساتھ زمانہ نہ پایا جا رہا ہو تو وہ اسم ہے، جیسے زید، رجل۔ لیکن اگر کوئی ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی بھی بتا رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ بھی پایا جا رہا ہے تو وہ کلمہ فعل کہلاتا ہے۔ اب حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف اسے کہتے ہیں کہ جو نہ تو اپنا معنی بتائے اور نہ تو اس کے ساتھ کوئی زمانہ پایا جائے۔ اب حرف کے اپنے معنی کو نہ بتانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، بلکہ حرف کا معنی ہوتا ہے، لیکن جس طرح اسم اور فعل اپنے معنی کو بتاتے ہیں اس طرح حرف اپنے معنی کو نہیں بتاتا۔ الحرف ما لا يدل على معنى في نفسه ولم يقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، یعنی حرف اسے کہیں گے کہ جو اپنا معنی نہ بتائے اور نہ ہی اس کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھتے ہیں فی، الا، الا۔ اب فی کا معنی میں ہے، ٹھیک، الا کا معنی تک ہے، الا معنی پر ہے۔ اگر ہم رجلن کہیں تو سمجھ میں ایک شخص آتا ہے، ایسے ہی جب ہم ضربا کہتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نے مارا، ٹھیک۔ لیکن جب ہم فی کہیں تو اس کا معنی ہوگا میں۔ اب میں کہتے رہیے، کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو جس طرح رجلن کا معنی سمجھ میں آیا، ضربا کا معنی سمجھ میں آیا، اس طرح الا، الا، فی وما الی ذلک من الحروف، یعنی اس کے علاوہ جو حروف ہیں ان کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اسم اسے کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتائے، اس کے ساتھ کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے زید۔ فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں کہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے ضربا، مارا اس ایک مذکر نے۔ اور حرف اسے کہتے ہیں کہ جو نہ تو اپنا معنی بتائے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی زمانہ پایا جائے، بلکہ جب اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمہ کو ملا دیا جائے تب اس کا معنی مکمل طور پر سمجھ میں آئے۔